تبلیغ کے لیے گئے، طائف کے لوگوں نے رسول خدا کو پتھر مارے. انبیاء جب بدعا کرتے تھے نا، پروردگار ان پہ عذاب بھیج دے، تو اللہ کہتا تھا نہیں ابھی نہیں. یہاں اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب سے کہو انہوں نے میرے حبیب کو مارا ہے، اگر کہیں تو بستی سے نکل جائے میں ان پہ عذاب بھیج دیتا. تو حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا پروردگارا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اور خود فرماتے میری زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جب پوری بستی نے مجھے پتھر مارے. لیکن جب آپ گھر تشریف لا رہے تھے نا تو اپنا نہیں سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ رہیے گا. کس کا سوچ رہے ہیں؟ میری بیٹی کیا سوچے گی؟ میرے بابا کا کوئی اپنا نہیں ہے. کتنے برس کی ہیں بی بی؟ 6 برس کی. جب آئے تو اب اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے. تو جناب ختمی مرتبہ سوچ رہے ہیں میری بیٹی پہ کیا گزرے گی، یہ ام ابیہا کیسے بنی. آئے نا جب گھر پہ تو بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں، میرے بابا ابھی تک نہیں آئے. دنیا کی کوئی بیٹی باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی جناب سیدہ کو رسول خدا سے تھی. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کیسے پڑھوں یہ؟ اب جناب ختمی مرتبہ بتایا پورے بدن پہ پتھروں کے نشان جگہ جگہ. آنے کے بعد جب بیٹی کو دیکھا نا، میری بیٹی آپ پہ سلام. جناب سیدہ نے سر سے پاؤں اتنے پتھر مارے. اب بی بی نے سوچا اگر میں کچھ بھی کہوں گی میرے بابا کا دل ٹوٹ جائے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے. تو جانتے کیا کہا بابا جان لگتا ہے آپ سارے دن کے تھکے ہارے آئے ہیں، آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں. بی بی فوراً گئی پانی لے کے آئی. بابا جان آئیے میں چہرے پہ پانی ڈال دو. پیغمبر نے ہاتھوں میں پانی لیا، چہرے پہ ڈالا. اب ایک بیٹی باپ کا چہرہ دھلا رہی ہے. سوچئے جناب سکینہ کا، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے، بھئی میرے ساتھ رہیے گا. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بابا کے چہرے پہ پانی، مولا نے رسول خدا نے چہرے پہ پانی ڈالا. چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد جناب سیدہ کو دیکھنا شروع کیا اور پھر ایک جملہ کہا انتی ام ابیہا، فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں ماں ہیں. اتنی محبت تھی بی بی کو کہ جناب رسول خدا کے لیے اتنی قربانیاں دیں. بھئی اب ساتھ رہیے گا. آج ابھی مجلس ممبر پہ آنے سے پہلے مولانا نے فرمایا مجھ سے کہ خواتین سے درخواست آئی ہے کہ مصائب کل سے بھی زیادہ پڑھیں. یہ خواتین کہہ رہی ہیں ہم جی بھر کے رونا چاہتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہوں، یہ خود رونا بہت بڑی توفیق ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے. آل محمد کے مصائب پہ رونا مرہم ہے ان کے مصائب پہ. میں ایک جملہ کہوں گا، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ مجلس برپا کرتے ہیں نا اور گریہ کرتے ہیں تو شام سے کچھ بیبیاں آتی ہیں. ان بیبیوں میں سے ایک بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بابا کے شیعہ ہیں، آپ کے بابا کے ماننے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں ان کے رونے سے میں کہہ سکتی ہوں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو علی اصغر کے تیر نہ لگتا، میرے بھیا علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. بھئی آج بھی میرا گلا اور میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا. میں آج مصائب پورا پڑھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی آپ کو بیبیوں کی دعا لگتی ہے. یہ آج میرا دل کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے. آپ جانتے ہیں نا ہمارا عقیدہ ہے ان مجالس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، احادیث میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ کے آنسوؤں کو تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. عزیزان گرامی معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں، لیکن آج میرا دل کہتا ہے کوئی آئے نہ آئے مردوں میں. آج بی بی کی مجلس ہے، آج مستورات میں کچھ بیبیاں ضرور آئیں گی، اپنی ماں کا پرسہ لینے بیبیاں آئیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں جانتا ہوں ویک ڈیز ہیں, برف بھی پڑی, آپ سارا دن کام پہ بھی رہے, پھر بھی اتنا مجمع آ گیا, میں ممنون ہوں. آئیں بھئی آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ان کی دادی کا. پڑھوں وہ جملے. عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں, ان میں ایک جناب سیدہ ہے. سب سے زیادہ رونے والے کوئی 21 برس, جناب یوسف علیہ السلام 21 برس روئے, جناب یعقوب 40 برس, مولا سجاد 40 برس, بنا روایت 35 برس, بنا روایت 40 برس. لیکن جناب سیدہ روایت میں ہے پیغمبر کے بعد یہ 75 دن گریہ کیا یا 95 دن. تو یہاں پہ کہنا پڑے گا نا, ان سب کی تو اتنی طویل مدت ہے, یہاں مدت کم ہے, سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ تو یہاں کہنا پڑے گا یہاں مدت کو نہ دیکھیے, یہاں شدت کو دیکھیے. بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے. خدا کی قسم روایات میں ہے مدینے کی خواتین کہتی تھیں بی بی ایسے چلتی تھی جیسے 80 برس کی خاتون, کمر جھک گئی تھی, بال سفید ہو گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ آپ جانتے ہیں بی بی بہت شدت سے گریہ کرتی تھی اور بار بار. بھائی جب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا, میں ایک جملہ سخت پڑھنے لگا, مجھے معاف کر دیجئے گا. جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں, جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. تو جناب رسالت میں آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا, بار بار بے ہوش ہوتے ہوش میں آئے. پوچھا بیٹی کیا بات ہے, آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا بار بار دروازے پہ ایک عرب ہے, آپ کا پوچھتے ہوئے آتا ہے. یعنی عربی لباس پہن رکھا تھا, بار بار کہتا تھا مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. بابا جان میں اسے کہہ دیتی ہوں میرے بابا مریض ہیں, میرے بابا بیمار ہیں, چلے جاؤ. چلا جاتا پھر واپس آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ چہرے نہیں دیکھتی تھی. پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے, کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا, یہ آپ کے احترام میں آپ کے دروازے پہ اجازت لے کے آ رہا ہے. بیٹی یہ ملک الموت. میں کہوں گا پیغمبر نے کیوں فرمایا ملک الموت اجازت لے کے؟ او مسلمانوں, سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لانا, یہاں ملائکہ اجازت لے کے. اجرکم اللہ. یہاں ملائکہ اذن لے کے آتے ہیں, یہاں فرشتے اجازت مانگ کے اندر آتے ہیں. او مسلمانوں آگ نہ لانا. میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان سے آیا ہوں, جانتے ہیں وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے علماء, مفتیان مسلمان کیا کہہ رہے تھے؟ بار بار کہتے تھے نہیں دروازے پہ آگ نہیں لگائی تھی, آگ لائے تھے, ڈرانے کے لیے آگ لائے تھے. میں کہتا ہوں کون سی قیامت آ گئی تھی سیدہ کے دروازے پہ. اجرکم اللہ. اب میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں کر رہے, میں رونے میں بخل نہ کیجئے گا. اجرکم اللہ. بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں کہ روایت میں ہے امام حسن و حسین رسول خدا کے آخری وقت میں رسول خدا کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے. تو بی بی نے آواز دی میرے بیٹو میرے بابا کے سینے سے اتر جاؤ, میرے بابا کے سینے میں درد ہے. تو پیغمبر نے رو کے جناب سیدہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا سیدہ میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے. اب یہ رسول خدا کیوں بار بار سینے سے لگا رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں جب میرے دونوں نواسے میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے, میرے سینے کا درد کم ہو جاتا ہے. میرا دل کہتا ہے پیغمبر کبھی ان کے مصائب کو سوچتے ہوں گے کبھی ان کے. ایک کا کلیجہ باہر نکل آئے گا, دوسرے کی رگوں کو. چھٹے امام کی روایت ہے, نور الثقلین میں اور کتابوں میں بھی ہے,
کہ روز قیامت جب میری دادی سیدہ آئیں گی خود اللہ آواز دے گا، اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ اگر کہیں میں ختم کر دیتا ہوں مسائل، تھوڑے سے اور مسائل پڑھ دوں ابھی۔ روز قیامت مولا فرماتے ہیں جب میری دادی تشریف لائیں گی تو کئی جگہوں پہ بحار الانوار میں بھی میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائیں۔ پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر اللہ کیوں حکم دے گا نگاہیں جھکا لو؟ مولا نے فرمایا اس حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ مولا کیا حالت ہوگی؟ اب اگر دیکھ سکے سب دیکھیے گا۔ مولا کیا حالت ہوگی کہ ہاتھ میں کرتا ہوگا، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کہیں گے سیدہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ میری دادی کہیں گی میں عباس کے دو بازو لائے۔ اجرکم اللہ، آپ برداشت نہیں کر رہے، آپ نے خود ہی کہا تھا مسائل پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی آواز دیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردہ کھچے گا، اس پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی۔ کہ مولا کیا نظر آئے گا؟ کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گے۔ میں نے تمام کرے، بس میں اور نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت۔ جب ایک مرتبہ مولا امیر نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے جسد مطہر کو، پاک جسد کو تابوت میں رکھا تو آواز دی فضا میرے بیٹوں سے کہیے ماں سے وداع کر لیں۔ آخری جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے رویا نہیں جا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو ہمارے تمام علماء نے کیا لکھا کہ جناب فضا نے آواز دی بی بی کے بیٹے بیٹیوں کو، شہزادوں شہزادیوں ماں سے وداع کر لیجئے۔ تو روایت میں سب سے پہلے جناب زینب تشریف لائی، جناب ام کلثوم کو لے کے، اور کیا کہا جب رو رہی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب جناب زینب نے رونا شروع کیا نا، مولا آگے بڑھے، بیٹی کو چوما، سر پہ پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹی ایسے نہیں روتے، کہا بابا مجھے اماں کے ساتھ دفنا دیجئے، میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی۔ بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے، مولا نے کہا فضا میرے بیٹوں سے کہیے ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضا نے آواز دی مولا حسن حسین کو، شہزادوں اپنی ماں سے وداع کر لیں۔ مولا حسن آئے، ماں سے لپٹے، جب دیکھا نا مولا حسین نہیں آئے تو مولا نے پوچھا ہوگا نا فضا میرا حسین کیوں نہیں آ رہا؟ تو جناب فضا نے کیا فرمایا ہوگا؟ مولا حسین فرماتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ اب مولا نے خود آوازی حسین بیٹا ماں سے وداع کر لے، بس مولا کا بلانا تھا، مولا حسین آئے۔ جیسے ہی دروازے پہ آئے مولا نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا بابا جب تک اماں خود نہیں بلائے گی۔ روایت کے الفاظ کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے۔ میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے، میرے سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی۔ جب شمر خنجر چلائے گا میں گلے پہ انگلیاں رکھوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔
اب میں اور پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے بھائی نے کہا بی بی کا کربلا آنا پڑھ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کثرت سے روایات میں ہے، ہر شب جمعہ جناب سیدہ خود مدینے سے کربلا تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماں کا احترام واجب ہے، ہر بیٹے میں ماں کا احترام واجب ہے، اور اگر ماں فاطمہ ہو اور بی بی خود آئیں، آپ نے کبھی سوچا بی بی کیوں آتی ہیں؟ ہر امام نے کہا بی بی خود آتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بی بی کہتی ہوں گی میرے لال آپ زخموں سے چور چور ہیں، حسین میں خود کربلا آؤں گی، آئے میں پڑھ دوں ایک جملہ بس بھائی، آئے میں پتہ نہیں کیسے پیش کروں، بڑا ایک سخت جملہ، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا ہے، حتیٰ شیخ عباس قمی سے بھی ہے مروی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آ کے کہا یا علی، اللہ فرما رہا ہے حسنین کو سیدہ سے جدا کر دے۔ کیوں؟ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل ہے، فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے، وہ رو رو کے کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کن کی ماں کو اٹھا لیا؟ حسنین ایسے رو رہے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو سب ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، سب ہاتھوں کو بلند کر لیں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر زیادہ پریشان ہو نا تو ہاتھوں کو سر سے بلند کر لیں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، سب دیکھیے۔ سوال کروں آپ سے، اب مولا نے امام حسن و حسین کو بی بی سے کیسے جدا کیا ہوگا؟ بڑے نازوں سے، بچوں کی ماں چلے گئے، بڑے ناز سے مولا نے جدا کیا ہوگا، میرے بچوں کو اذیت بھی نہ ہو اور حکم خداوندی بھی پورا ہو جائے، بڑے ناز سے کہا میرے شہزادو ہٹ جاؤ، میرے بچوں میری درخواست ہے ہاتھ بلند کر کے میری طرف دیکھیے۔ مولا نے بڑے ناز سے حسنین کو، لیکن جب شام غریبہ میں ایک ملعون نے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے جدا کیا، ہائے جناب سکینہ، ہائے بی بی، مولا نے کتنے ناز اٹھائے۔ پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش طالبان کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، بحرین میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک سودان میں بہت حالات خراب ہے، حفاظت فرما۔ پروردگارہ سے مبارکہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ بھئی اپنے اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ نجف اشرف کے ایک مرجع سے یہ میں نے خود ڈائریکٹلی سنا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرحوم اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی، ان سے کسی نے سوال کیا آغا نجف و کربلا کے ممبروں سے ذاکرین پڑھ رہے ہیں کہ دروازے کے واقعے کے بعد سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتے، آغا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ سیدہ کروٹ نہیں لے پاتی تھی الٹی طرف کی؟ تو آغا اصفہانی اونچی اونچی رونے لگے۔ اس نے پوچھا آغا کیا کرنے، روایت یوں نہیں ہے کہ سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، کہ روایت کے الفاظ ہیں سیدہ کروٹ ہی نہیں لے۔ پروردگارا تجھے واسطہ بی بی کے مصائب کا، ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہمیں ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما،
پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ عراق و شام کے ایران کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ میں پڑھنا، خدا گواہ ہے میں 20 منٹ 25 منٹ مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک سوال کروں، زیادہ رونے سے جانتے کیا ہوتا ہے؟ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، سینہ جھک جاتا ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب، بیماروں کی بیماری دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔